قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام معزز محترم مکرم سامعین حضرات، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالخصوص جماعت اصلاح المسلمین صوبہ پنجاب کے آڈیٹر جناب سخاوت علی طاہری صاحب، جماعت اصلاح المسلمین فیصل آباد زون 1 کے جنرل سیکرٹری جناب محمد اشرف صاحب، زون 2 کے صدر جناب محمد ارشد گجر صاحب، دیگر جو ہماری جماعت کے اراکین و ممبران یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، ان سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے عمرہ گروپ کے احباب بھی یہاں تشریف لائے، بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بھائیوں کا، یاسین صاحب کا اور مولانا صاحب کا، آپ بڑے محبت سے تشریف لائے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی وہ پیاری رات ہے جس رات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پورا نظام قدرت سجایا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے لیے یہ سارے انتظام و انصرام کیے گئے، آسمان بنائے گئے، عرش و کرسی بنائے گئے، دریا اور سمندر بنائے گئے، پھلدار درخت لگائے گئے، انسانوں کو پیدا کیا گیا، اور ان سب سے نفیس ترین ہستیاں جن کا سب سے بڑا درجہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کے نفوس قدسیہ کو پیدا کیا گیا، پھر ان سے عہد لیا گیا اس رات کے لیے کہ جب میرے محبوب کی آمد ہو اپنی نبوتوں کو چھوڑ دینا، اپنی رسالتوں کو چھوڑ دینا، اپنے امتیوں کو چھوڑ دینا، اپنا کلمہ چھوڑ کر میرے نبی کی غلامی میں بھی آنا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اتنی مبارک رات ہے یہ آج کی رات، جس رات کے لیے نبی دعائیں کرتے رہے، اے مولا ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے سوا کسی اور کی دعا کو درجہ قبولیت پر فائز نہیں فرمایا، لیکن تم اور میں کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کو بن مانگے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہر نبی اپنی امت کے ساتھ قیامت والے دن کھڑا ہوگا، ارے ہم گناہگار کس کے سائے کے نیچے ہوں گے، کس کے دامن سے لپٹے ہوں گے، ہم کس کا دامن پکڑے کھڑے ہوں گے، ذرا غور تو کرو، ہم کس کا دامن، آمنہ کے لال کا دامن پکڑے کھڑے ہوں گے، اسی کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوں گے۔ حضور ہمارے لیے دعائیں فرما رہے ہوں گے، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ میں عرض کر رہا تھا یہ سارے انتظام و انصرام اپنے انبیاء کے لیے، اپنے پیارے محبوب کے لیے ان کو بتایا گیا، ان سے عہد لیا گیا، اور پھر جب ان کو کتابیں دی
ان میں تذکرہ کیا گیا، میرے نبی کے اوصاف حمیدہ بیان کیے گئے۔ اتنا تو زیادہ انتظام کوئی نہیں کرتا کہ اپنے نبی اپنے محبوب کے خاندان کے بارے میں بھی آسمانی کتابوں میں درج کر دی، ان کی نشانیاں بتا دی، ان کے خاندان کی عظمتیں بتا دی۔ قبیلہ مبتر کے لوگوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پر حملہ کیا، ان میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پر حملہ کیا، موسیٰ علیہ السلام بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہتے تھے، جلالی پیغمبر تھے، ہاتھ اٹھائے کہ میرے لشکر پر میرے مولا ان لوگوں نے حملہ کیا ہے، میں ان کے لیے بد دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اسی وقت پیغام خدا آیا، اے میرے موسیٰ ان کے لیے بد دعا نہ کرنا، یہ میرے محبوب حبیب پاک کی جد ہے، ان کے لیے بد دعا نہ کرنا۔ اتنے تو نشانیاں بتائی گئی، انبیاء کرام کو بتایا گیا، میرے آقا کے آباء و اجداد، آپ کے دادا، آپ کے ابو، آپ کی امی جان، ان سب کا تذکرہ آسمانی کتابوں کے اندر موجود۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا کے دادا جان، آپ یمن کے سفر پر گئے۔ حضرت عباس اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں اپنے ابو کے ساتھ ہوں، ہم یمن کی طرف جا رہے ہیں۔ جب ہم یمن میں پہنچے، وہاں ایک بہت بڑا پادری رہتا تھا، کسی کو جلدی لفٹ نہیں دیتا تھا۔ جب اس نے سنا کہ بطحہ مکہ سے وفد آیا ہے، وہاں کا کوئی سردار آیا ہے، تو وہ ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جناب میں آپ کے سردار سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگ میرے ابو جان حضرت عبد المطلب کے پاس اس کو لے آئے، تو وہ پادری کہتا ہے جناب میں آپ کا نام پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا میرا نام عبد المطلب ہے۔ کہا آپ کس قبیلے سے ہیں؟ کہا میں بنو قریش قبیلے سے ہوں۔ کس خاندان سے ہے؟ میں بنو ہاشم کے خاندان سے ہوں۔ وہ کہتا ہے اے سردار قریش، اے خاندان ہاشم کے سردار، کیا تو مجھے اجازت دے گا کہ میں تیری ناک کو دیکھوں، تیرے نتنوں کو دیکھوں؟ مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ میں قربان جاؤں۔ حضرت عبد المطلب نے ازرق شفقت فرمایا ہاں میری ناک کو تو دیکھ سکتا ہے۔ وہ آیا، ناک دیکھی، نتنے دیکھے، اور حیرت زدہ ہو کر حضرت عبد المطلب کے چہرے کو تکنا شروع کر دیا اور کہتا ہے اے عبد المطلب، اب مجھے وہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تیرے ایک ہاتھ میں نبوت ہے اور دوسرے ہاتھ میں حکومت ہے۔ تیرے ایک ہاتھ میں نبوت ہے، تیرے دوسرے ہاتھ میں حکومت ہے۔ میں تجھے کہہ دیتا ہوں، کیا تیرے بنو ہاشم قبیلے کی خاندان کی شادی بنو زہرہ میں سے کسی سے ہوئی؟ آپ نے فرمایا نہیں ہوئی۔ کہا تو جلدی کرنا، اپنے خاندان بنو ہاشم میں سے کسی کی شادی بنو زہرہ میں ضرور کرنا، کیونکہ ہماری آسمانی کتابوں میں لکھا ہے جب قبیلہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ آپس کے اندر ملیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری پیغمبر دنیا میں تشریف لائے گا۔ حضرت عبد المطلب کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، اور جب ارادہ ہوا کہ میں حضرت عبداللہ کی شادی کروں، ان کے لیے لڑکی کا تلاش شروع ہوا۔ دل میں خیال آیا تلاش تو ہوگی، لیکن قبیلہ بنو زہرہ کے اندر تلاش کی گئی۔ قبیلہ بنو زہرہ میں وہب کی شہزادی، جو کہ اپنے زمانے کی سب سے پاکیزہ طیب و طاہر خاتون تھی، پڑھی لکھی بھی تھی، نہایت پاکیزہ خاتون تھی، ان کا اسم گرامی تھا سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا۔ ان کا انتخاب ان کے لیے سوچا،
کہ یقیناً وہی ایک شہزادی ہے وہب کی بیٹی، کیونکہ حضرت وہب جو تھے وہ مدینے کے سردار تھے، حضرت عبد المطلب مکہ کے سردار تھے، چاہتے تھے کہ میرے عبداللہ کے گھر میں وہ شہزادی آنی چاہیے جس کا ماضی پاکیزہ ہو، جس کی حیثیت پاکیزہ تر ہو، جو اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہو، پھر تو بنو زہرہ کے اندر اس کا تعلق ہونا چاہیے۔ یہ ساری کڑیاں ملتی جا رہی تھی، اس لیے خود چل کر آئے اور اپنے شہزادے کے لیے حضرت عبداللہ کے لیے حضرت سیدہ آمنہ کا ہاتھ مانگا۔ حضرت وہب خوشی سے کھل اٹھے، خوش ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت وہب کا وصال ہو گیا تھا، آپ کے بھائی حضرت وہیب زندہ تھے، ان سے مانگا کہ تم عبداللہ کے لیے اپنی بیٹی، اپنی بھتیجی کا رشتہ میرے شہزادے عبداللہ کو دے دو۔ بڑی خوشی سے سیدہ آمنہ کا رشتہ قبول کر لیا۔ حضرت عبداللہ کی شادی کی جلدی اس لیے بھی تھی کیونکہ حضرت عبداللہ میرے آقا کے والد گرامی اتنے حسین تھے، ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جگمگاتا تھا۔ جب وہ مکے کی گلیوں میں نکلتے تھے، عورتیں اپنے دلوں کو تھام کر رہ جاتی تھی حسن عبداللہ کو دیکھ کر۔ جس طرح محدثین لکھتے ہیں کہ مصر کے اندر مصر کی عورتیں حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنے دل تھام لیا کرتی تھی، ان کو پیشکش کرتی تھی، دولتوں کی پیشکش کرتی تھی، مال کی پیشکش کرتی تھی اور کہتی تھی بس کچھ لمحے اپنی زندگی کے ہمارے ساتھ گزارو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ جب مکے کی گلیوں میں نکلتے تھے، خواتین کہتی تھی ہم سے 100 اونٹ لے لو جو خدا نے تیری قربانی میں قبول فرمائے ہیں، تمہیں ذبح عظیم کہا ہے، تم ایسا کرو کہ ہمارے ساتھ شادی کر لو۔ لیکن حضرت سیدنا عبداللہ اتنے شرمیلے، اتنے پاکیزہ، اتنے طیب و طاہر انسان تھے کہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کا خاندان اتنا ہی پاکیزہ تر ہے جتنا خدا چاہتا تھا، اور خدا نے ان کو پاکیزہ بنایا ہوا تھا۔ میں قربان جاؤں، جب یہ شادی ہونے لگی اتنا تو تعلق تھا، اتنا تو پیار تھا بنو زہرہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے کہ عبداللہ کے لیے حضرت آمنہ کا ہاتھ مانگا اور اپنے لیے وہیب کی شہزادی، وہیب کی بیٹی حضرت حالہ کا ہاتھ مانگا۔ عبد المطلب نے کہا حالہ کا رشتہ مجھے دے دو، آمنہ کا رشتہ عبداللہ کو دے دو۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، تاریخ میں یہ پہلی شادی ہوئی ہوگی جو کعبہ کے سائے میں ہوئی۔ ایک طرف والد کا نکاح ہو رہا تھا، دوسرے طرف بیٹے کا نکاح ہو رہا تھا۔ والد کا نکاح، حضرت عبد المطلب کا نکاح حضرت حالہ سے ہوا، حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سے ہوا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے خاندان کے فضائل بیان فرمائے، حضرت وہیب یا وہب نے اپنے خاندان کے فضائل بیان کیے۔ یوں نکاح کی تقریب ہوئی۔ اللہ کو یہ دونوں نکاح اتنے پسند آئے کہ حضرت سیدنا عبد المطلب نے جو حضرت حالہ سے شادی کی تھی، ان کے بطن مبارک سے میرے آقا کے چچا حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ پیدا ہوئے، اور آپ کی پھپھی حضرت صفیہ پیدا ہوئی، اور ہمارے آقا اپنی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میں قربان جاؤں، یہ مبارک شادی ہوئی، پھر رخصتی ہوئی۔ سیدہ آمنہ سیدنا عبداللہ کے مبارک آشانہ میں آ گئے۔ وہ گھر ابھی بھی میرے تصور میں آ گیا جو ہم سب نے مل کر دیکھا ہے، وہ میرے نبی کے ابو جان کا گھر، اس میں رخصت ہو کر آئیں۔ سیدنا عبداللہ کے ساتھ نکاح ہوا، 3 راتیں سیدنا عبداللہ نے اپنی زوجہ محترمہ، دنیا کی عظیم ترین ہستی جس کی پوری امت مسلمہ قیامت تک احسان مند رہے گی، ان کے ساتھ بتائیں، ان کے ساتھ گزاری۔ عرب کا ایک رواج تھا کہ شادی کے بعد جو بھی عرب سے پہلا قافلہ تجارت کے لیے جاتا تھا،
چاہے بچے نے زندگی کے اپنی بیوی کے ساتھ کتنے بھی دن گزارے ہوں، اس کو قافلے کے ساتھ بھیج دیتے تھے۔ ابھی 3 دن ہوئے تھے کہ قافلہ تجارت شام کی جانب جا رہا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے حکم فرمایا، عبداللہ جی ابو جان حکم ہو، تمہیں قافلے کے ساتھ جانا ہے، اس کے ساتھ روانہ ہو جاؤ۔ جی ابو جی ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ اسی وقت روانہ ہو گئے، بالکل چونو چرا نہ کی۔ حضرت سیدہ آمنہ کا حوصلہ دیکھیے، جن کی اس وقت عمر مبارک فقط 14 یا 15 سال تھی۔ میرے ذہن میں بھی بچپن میں جب سیدہ آمنہ کی پکچر آتی تھی، میں سوچتا تھا وہ نوری چہرہ مبارک ہوگا، وہ پیارے سفید بال ہوں گے، وہ بڑی بزرگ خاتون ہوں گی۔ بزرگ تو وہ بزرگی کے لحاظ سے تو بہت ہی اعلیٰ مقام پر ہیں، کوئی ماں بھی آپ کے پائے کی نہیں ہے۔ کوئی ماں دنیا کی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک میری نبی کی ماں جیسی نہیں ہو سکتی، ان کے رتبے کو پا ہی نہیں سکتی۔ لیکن جب میں نے احادیث میں پڑھا کہ 14 یا 15 سال کی فقط عمر تھی، تو وہ پیاری شخصیت کا احسان مند اور دل ہو گیا کہ سیدہ آمنہ تیری عظمت پر قربان ہو جائیں کہ وہ جدائی شوہر کی جو ان کے دل مبارک پر آئی تھی اس کو برداشت کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ تو چلے گئے، شام میں واپسی پر بیمار ہو گئے۔ یثرب میں جو آج کا مدینہ الرسول مدینہ النبی ہے، وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال رہتے تھے، نان کے رہتے تھے، اور سیدنا عبد المطلب کو بھی نان کے رہتے تھے۔ وہاں پر رک گئے، بیماری بڑھ گئی۔ قافلے والوں کو کہا، قافلے والوں تم چلے جاؤ، میں جب ٹھیک ہوں گا تو میں آؤں گا۔ قافلہ آ گیا، سیدہ آمنہ تیار ہوئی ہوں گی اپنے شوہر کے استقبال کے لیے۔ کتنی ایک حسرت ہوتی ہے نئی بیوی کو اپنے شوہر کے لیے، وہ آراستہ پیراستہ بیٹھی ہوں گی کہ جب لشکر آیا، لشکر والوں نے بتایا بھائی گئے تھے استقبال کے لیے، ہمارا بھائی آیا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے بھیجا تھا حضرت حارث کو، جاؤ جلدی اپنے بھائی کا استقبال کر یہ کہ لاؤ۔ لیکن جب قافلے والوں نے بتایا، اے عبد المطلب، حارث نے آ کر بتایا، اے میرے ابا جان، اے ابو جان، ہمارا بھائی تو یثرب میں ہے، بیمار ہو گیا تھا، اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں آیا۔ دل کا قرار چھن گیا، سیدہ آمنہ کے دل کا قرار چھن گیا۔ اسی وقت حضرت عبد المطلب نے حکم دیا، حارث جلدی سے سواری پر بیٹھو، جلدی یثرب جاؤ، میرے شہزادے کی خبر لاؤ، دل بے چین ہے۔ حضرت بڑے بھائی حضرت حارث کی سواری چلی، حضرت سیدنا عبداللہ کی روح پرواز کر گئی، یثرب میں روح پرواز کر گئی، دنیا سے آزاد ہو گئے، اپنے خدا سے جا ملے۔ لیکن وہ ابدی اور ازلی اللہ نے حیاتی عطا فرمائی کہ جب 1980 میں 1980 میں مسجد نبوی کی توسیع کی گئی اور وہیں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کا مزار پرانوار تھا، وہ بھی اس خدائی کی زد میں آیا تو حضرت عبداللہ کا مزار ننگا ہو گیا۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سیدنا عبداللہ کا جسم مبارک ایسے تر و تازہ ہے جیسے ابھی دفن کیے گئے، جیسے ابھی زمین نے ان کو اپنے اندر سمویا ہو، جیسے ابھی جنت نے جگہ دی ہو کہ ابھی عبداللہ میرے دامن میں آئے ہیں، میں قربان جاؤں، میں صدقے جاؤں۔ جب یہ خبر سیدہ آمنہ کے قلب مبارک تک پہنچی، کیا حال ہوا ہوگا، کیا دل کو تنگی ہوئی ہوگی، کس طرح آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہی ہوں گی۔ ادھر سیدہ آمنہ حجر عبداللہ میں رو رہی ہیں، ادھر خدا کی رحمت پکار رہی ہوگی، اے آمنہ تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگرچہ تیرا شوہر چلا گیا، تیرے سر کا تاج چلا گیا، تو تجھے میں تاج انعام دینے والا ہوں، قیامت تک ایسا تاج کسی ماں کو نہیں ملا ہوگا، تو میرے حبیب کی ماں بننے والی ہے، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، مجھے خبر ہی نہ تھی کہ میں کسی بچے کی ماں بننے والی ہوں، دن گزرتے جا رہے ہیں، میں حضرت عبداللہ کی پریشانی میں رہتی تھی اور بیوہ کا حال
عرب میں اتنا برا ہوتا تھا اس کو تنہا کر دیا جاتا تھا، اس کے برتن علیحدہ کر دیے جاتے تھے، بعض اوقات اس کی رہائش کو بھی علیحدہ کر دیا جاتا تھا، بڑی معذاللہ نعوذ باللہ نفرت کی نگاہ سے بیوہ عورت کو دیکھا جاتا تھا، لیکن یہ تو سیدہ ہیں، یہ تو طیبہ ہیں، یہ تو طاہرہ ہے۔ خدا اپنے محبوب کی امی کی تکریم کروانا خوب جانتا ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں مجھے خبر نہ تھی، اس لیے کہ ماہواری جو عورتوں کو آتی ہے وہ تو میری جاری تھی، مجھے نہیں پتا تھا میں کسی بچے کی ماں بننے والی ہوں کہ ایک فرشتہ حق آیا، وہ آ کر مجھے کہتا ہے، میں سوئی ہوئی تھی، جاگنے اور سونے کی درمیانی کیفیت میں تھی کہ وہ فرشتہ آ کر اپنا پر میرے پاؤں پر ملتا ہے، اس کی ٹھنڈک سے میری آنکھ کھل گئی، میں نے غور سے دیکھا، وہ فرشتہ مجھے کہہ رہا ہے اے آمنہ تجھے پتا بھی ہے کہ تو کسی بچے کی ماں بننے والی ہے؟ میں نے کہا ہرگز مجھے علم نہیں، میں کسی بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں وہ مجھے فرشتہ کہتا ہے اے سیدہ آمنہ تو کسی معمولی بچے کی ماں بننے والی نہیں ہے، تو اللہ کے حبیب کی ماں بننے والی ہے، محمد عربی کی ماں بننے والی ہے، تو محمد مصطفیٰ کی ماں بننے والی ہے، احمد مجتبیٰ کی ماں بننے والی ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں حیرت زدہ رہ گئی کہ اتنے مبارک بچے کی مجھے ماں بننے کا شرف ملنے والا ہے، میرا لواں لواں خوش ہو گیا۔ پھر آپ فرماتی ہیں میری زندگی کے دن بدل گئے، میرے حالات بدل گئے، پھر تو آمد تھی کہ کبھی لمبے سے قد والے ایک بڑی پیاری پرنور شخصیت میرے کمرے میں آتی ہے، کہتی ہے اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تجھے پتا بھی ہے میں کون ہوں؟ میں سیدنا آدم ابو البشر ہوں، تجھے مبارک دینے آیا ہوں کہ تو حبیب خدا کی ماں بننے والی ہے۔ کبھی شیش علیہ السلام، کبھی نوح علیہ السلام، کبھی موسیٰ علیہ السلام، کبھی ابراہیم علیہ السلام، کبھی اسماعیل علیہ السلام آ کر، کبھی عیسیٰ علیہ السلام آ کر مبارکباد دیتے ہیں اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تو خدا کے حبیب کی اماں جان بننے والی ہے، میں قربان جاؤں۔ آپ فرماتی ہیں روز فرشتوں کی ٹولیاں آتی تھیں، روز فرشتوں کی ٹولیاں آتی تھی اور ٹولیاں آ کر مجھے سلام کہتی تھی، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی، سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب ربانی۔ میں قربان جاؤں، میں صدقے جاؤں، وہ کیا عالم ہوگا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرے تو حالات ہی بدل گئے، میں پہلے بھی چلتی تھی، میرا پاؤں بچپنے میں اگر نوکیلے پتھروں پر آتا تھا وہ میرے پاؤں میں چبھتا تھا، لیکن جب میرا مصطفیٰ میرے پیٹ میں آ گیا، میرے شکم میں آ گیا، میں چلتی تھی، نوکیلے پتھر پر اگر میرا پاؤں آتا تھا وہ موم کا ہو جاتا تھا، ایسے موم میں ڈل جاتا تھا۔ اگر میں زمزم کے کنویں پر پانی لینے کے لیے جاتی تھی لوگ تو ڈول نکالتے تھے، لیکن جب میں جاتی بڑے ناز سے جایا کرتی تھی، اس لیے کہ جب میں کنویں پر جاتی تھی میرے بیٹے کے صدقے میں کنویں کا پانی خود کنارے پہ آ جاتا تھا، ہائے مجھے ڈول لگانے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی۔ کیا انداز ہوں گے، کیا انداز ہوں گے میرے سیدہ آمنہ کے، میرے آقا کی امی جان کے، خدا کی قسم۔ جب وہ رات مبارک یہ 12 ربیع الاول کی رات آئی، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں تنہا اپنے گھر میں ہوں، ذرا تصور میں تو ڈوبو، میں تنہا اپنے گھر میں ہوں، میں نے دیکھا میرے کمرے میں بڑے لمبے لمبے قد والی عورتیں داخل ہوئیں، لمبا قد تھا ان کا، میرے کمرے میں آئیں، جس طرح قبیلہ بنو عبد مناف کی عورتوں کے لمبے لمبے قد، موٹی موٹی خوبصورت آنکھیں، بڑی پیاری گالیں، اتنا کہ نور برستا تھا ان کے چہروں پر، وہ میرے کمرے میں آئیں۔ میں حیرت سے پوچھتی ہوں تم کون ہو، میرے کمرے میں کیسے آئی ہو؟ وہ کہتی ہیں ہم جنت کی حوریں ہیں۔ کہا یہ دونوں کون ہیں؟ کہا یہ آسیہ ہیں، یہ مریم ہیں، ہم سب تیری خدمت کے لیے آئی ہیں، آج تیرے گھر میں اللہ کا حبیب آ رہا ہے، حبیب مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ بس آپ فرماتی ہیں ایک
عورت میرے پیچھے آ کر بیٹھ گئی، اس نے مجھے سہارا دیا، دوسری نے مجھے پیالہ پیش کیا جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، میں نے اس کو پیا، مجھے سکون ملا، مجھے قرار ملا، اس نے دوسری بار مجھے دیا، وہ بھی میں نے نوش کر لیا۔ بس اسی عالم میں میرے بیٹے کی ولادت ہوئی، اور میں دیکھ رہی تھی کہ جب میرے بیٹے کی ولادت ہوئی خرج منی نور، مجھ سے نور کا اخراج ہوا۔ میں نے جس سے شام کے محلات کو دیکھا، میں نے راستے میں چلنے والے اونٹوں کو دیکھا، ان کی اڑتی ہوئی کوہانوں کو دیکھا، ان کے گلے میں بدھی ہوئی گھنٹیوں کی آواز میں نے اپنے کانوں کے ساتھ سماعت کی۔ یہیں تک معاملہ ختم نہیں ہوا، حضرت فاطمہ بنت عبداللہ آپ فرماتی ہیں میرے اسلام لانے میں 12 ربیع الاول کی رات، حضور کی ولادت کی رات بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ میں اسی لیے جلدی ایمان لائی کیونکہ میں اس وقت سیدہ آمنہ کے خدمت میں تھی۔ میں نے وہ منظر دیکھے، میرا چہرہ آسمان کی جانب اٹھا۔ جب حضور دنیا میں آئے میں نے دیکھا اجرام فلکی، ستارے زمین کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ کہیں میرے اوپر نہ گر جائیں، اور جب حضور پیدا ہوئے حضرت سیدہ آمنہ کا گھر بقعۂ نور بن گیا، در و دیوار سے نور چھلکنے لگا۔ جب میں نے اندر جا کر دیکھا تو دیکھا حضور آ گئے۔ سرکار کی آمد، انجار کی آمد، مکی کی آمد، یاسین کی آمد، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میں قربان جاؤں، حضرت عباس حضور کے چچا جان فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جس دن حضرت سیدہ آمنہ کے بطن مبارک میں اللہ کا حبیب آیا، ہمارے رسول معظم ان کے شکم مبارک میں تشریف لائے، اس دن قریش کا کوئی بھی جانور ایسا نہ تھا جس کو خدا نے زبان نہ دی ہو۔ وہ زبان حال سے وہ دنیا کو بتا رہا تھا کہ مبارک ہو خدا کا حبیب آ رہا ہے۔ اسی رات بادشاہوں کے محلات کے کنگرے گرے، نوشیروان کے، کسرا کے محلات کے 14 کنگرے گرے، جو اس بات کی علامت تھی دریائے سماوا جو بڑے دیر سے جاری تھا وہ خشک ہو گیا۔ فارس قدے کی آگ 1000 سال سے چل رہی تھی وہ بجھ گئی۔ جب میرے نبی کی آمد ابھی شکم مبارک میں ہوئی تھی، جب زمین میں ظاہر ہوئی، سمندروں میں روانی آ گئی، سمندروں میں روانی آ گئی۔ مشرق کے جانور مغرب کی جانب دوڑے مبارکباد دینے کے لیے کہ خدا کا حبیب آ گیا ہے، خدا کا رسول آ گیا ہے۔ اتنی مبارک رات تھی کہ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں اس نور میں میں نے دیکھا اتنے انتظام و انسان کیے گئے تھے کہ حوریں ہی حوریں ولادت سے قبل انہوں نے مجھے گھیرے میں لیا ہوا تھا، میرے پورے گھر کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ ہزاروں فرشتے تھے جو نور کی کندیلیں لے کر میرے گھر کو گھیرے ہوئے کھڑے ہوئے تھے۔ شیطان کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا گیا تھا اس لیے کہ وہ شرارت نہ کریں، ان پر شہاب ثاقب کو دھڑا دھڑ گرایا جا رہا تھا، کوئی آسمانی راز نہ چرا لیں۔ اتنا تو انتظام و انسلام ہم بھی نہیں کرتے، یہ چند لڑیاں لگا لی بس خاموش ہو گئے، لیکن خدا نے اتنے انتظام کیے۔ سن لو، میرے آقا کی خوشی میں حوض کوثر کے ارد گرد اللہ نے 70,000 کستوری کے درخت لگائے، 70,000 کستوری کے درخت پیدا کیے جو قیامت تک لوگوں کو خوشبوئیں بکھیریں گے جنت میں۔ اور میں قربان جاؤں، جب میرے آقا معراج پر گئے وہاں نوری ستون دیکھے، بڑے بڑے، ہر آسمان پر ایک نوری چمکتا ستون دیکھا۔ پوچھا جبریل یہ ستون کیسے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ جب آپ دنیا میں آئے، جس رات آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کی آمد اور ولادت کی خوشی میں اللہ نے ہر آسمان پر یہ نور کا ستون تیری یاد میں بنایا، پاکستان بنا، اس کی یاد میں یادگار پاکستان بنایا گیا۔ لیکن جب خدا کا حبیب آیا اللہ نے ہر آسمان پر ایک بڑا ستون اپنے محبوب کی یاد میں بنایا۔ کیا وہ خوبصورتی ہوگی! یہ دیکھیے انتظام و انسلام۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں نے نور کے 3 جھنڈے دیکھے جو ایک مشرق میں گاڑا گیا، ایک مغرب میں گاڑا گیا اور ایک کعبۃ اللہ کے اوپر گاڑا گیا۔
اب جو ماں نے اتنا سب کچھ دیکھا، سیدہ آمنہ کے دل میں کتنی حسرت ہوگی، میں دیکھوں میرا لال کیسا ہے، میرا شہزادہ کیسا ہے، اس کا حسن و جمال کیسا ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کی گالیں کیسی ہیں۔ یہ تو کسی عام ماں کو بھی بڑا لاڈ ہوتا ہے، پتا ہو میرے بیٹا ہونے والا ہے اور بیٹا ہو جائے، وہ کہتی ہے دکھانا ذرا میرے لال کا چہرہ، دیکھنا چاہتی ہے جو دنیا میں میرا لال آیا ہے وہ کیسا ہے۔ اب ذرا تصور میں سوچئے سیدہ آمنہ کے دل میں کتنی حسرت ہوگی، کیونکہ میرے آقا کے ابو جان تو دنیا سے چلے گئے، یہ یتیم پیدا ہوئے، پھر اتنے خوارق دیکھے، آدم علیہ السلام کی مبارک باتیں سنی، نبیوں کی مبارک باتیں سنی، فرشتوں کے سلام سنے، کتنی حسرت ہوگی میں دیکھوں میرا لال کیسا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا، میں دیکھوں تو صحیح میرا لال کیسا ہے۔ جب میں نے نظریں اٹھائیں تو میں نے دیکھا میرے لال نے سر کو سجدے میں رکھا ہوا، میرے لال نے سر کو سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ میں اس ادا پر قربان ہو گئی، بچے تو اور بھی دیکھے ہیں لیکن میرا لال آیا ہے، اپنے رب کو سجدہ کر رہا ہے، انگشت شہادت آسمان کی جانب اٹھی ہوئی ہے، میں حیرانگی سے تکتی ہوں، میرے تکتے دکتے میرے لال نے سر کو سجدے سے اٹھایا، چہرہ مبارک آسمان کی جانب ہے، انگلی شہادت بھی اٹھی ہوئی ہے، بس کچھ ہونٹ ہل رہے ہیں، ان ہلتے ہوئے ہونٹوں کو سیدہ آمنہ نے جب دیکھا تو کان لگایا کہ دیکھوں تو صحیح آواز کیا آ رہی ہے۔ جب کان لگایا تو آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ مولانا جمیل احمد قادری رحمت اللہ علیہ یہاں بڑا خوبصورت شعر لکھتے ہیں کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ کتنا ذوق، کتنا شوق، حضرت آمنہ نے ایسے اٹھا کر گلے سے نہیں لگایا ہوگا، ذرا تصور میں تو ڈوبو، ان ادا پر قربان نہیں ہوں گی، میں لال میں صدقے جاؤں جو خدا تجھے امت دینا چاہتا ہے۔ اتنا پیار ہے تمہیں اپنی امت سے، اتنا ان کو یاد کرتے ہو، اپنے دوستوں کو جو تیرے بعد آنے والے ہیں ان کی تجھے اتنی فکر ہے۔ سر منہ چوما، پیار کیا، حسن میں ڈوبی، حوریں بھی دیکھ رہی ہوں گی، حضور کی زیارت کر رہی ہوں گی۔ سیدہ آمنہ ان سے پوچھتی ہوگی اے حورو تم تو جنت سے آئی ہو نا، تم تو جنت سے آئی ہو نا، تم نے جنت کے نظارے دیکھے، ان کا حسن دیکھا، میرا لال بھی دیکھا ہے، بتاؤ میرا لال کیسا ہے۔ آمنہ نے پوچھا تم نے دیکھا ہے کہیں، آمنہ نے پوچھا تم نے دیکھا ہے کہیں، میرے لال سا حسین، حوریں بولی حسن مصطفیٰ کی قسم، نہیں نہیں نہیں۔ آپ فرماتی ہوں غور سے دیکھو، لب میرے حضور کے ہیں ایسے، بھیک جن کی لال ہیں یمن کے، لب میرے حضور کے ہیں ایسے، بھیک جن کی لال ہیں یمن کے، سرخی اور تازگی نہ پوچھو، پانی پانی پھول ہیں چمن کے، میں نے پوچھا پھول سے باغ کے مکین، دیکھے ایسے لب کہیں، پھول نے کہا پنکھڑی کی قسم، نہیں نہیں نہیں۔ اور حضرت شفا وہ بطور داعیہ کے اس وقت موجود تھی، آپ فرماتی ہیں سب سے پہلے حضور میرے ہاتھوں میں آئے، میں نے حضور کو کپڑے پہنائے اور میں نے دیکھا
بڑے غور سے دیکھا کہ حضور مختون شدہ پیدا ہوئے، ناف بریدہ پیدا ہوئے، آپ کے جسم مبارک سے پانی ایسے نچڑ رہا تھا جیسے کسی نے ابھی ابھی غسل دے کر بھیجا ہو۔ کیا آنکھوں میں سرخ ڈورے اتنے خوبصورت لگ رہے تھے۔ میں نے حضور کو کپڑے پہنائے، میں نے لٹا دیا، اچانک میں نے دیکھا اندھیرا ہو گیا، میں ڈر گئی، میں خوف زدہ ہو گئی، اتنا گہرا اندھیرا نہیں دیکھا ہوگا۔ اس اندھیرے میں میں نے آواز دی، کہنے والے نے کہا ان کو کہاں لے جا رہے ہو؟ دوسرے نے کہا ان کو مغرب کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد اجالا ہو گیا، پھر میں نے دیکھا قربان جاؤں، پھر روشنی ہو گئی، پھر اجالا ہو گیا، پھر اچانک اندھیرا ہو گیا، میں پھر ڈر گئی، خوف زدہ ہو گئی۔ اب آواز دینے والے نے کہا اب کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ کہا مشرق کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ پھر واپس لایا گیا، نور ہی نور ہو گیا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، خود فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس وقت فرشتے آئے، انہوں نے میرے محبوب کو ہاتھوں سے اٹھایا، ہائے دستے مبارک میں اٹھایا، کبھی آسمانوں میں لے گئے، کبھی زمین میں لے گئے۔ جب بھی حضور کو لے جایا جاتا اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا، آوازیں آتی کہاں لے گئے ہو؟ کہا دنیا کے سارے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ حضور ہیں، یہ حضور ہیں، ان پر ایمان لاؤ گے تو تمہاری بچت ہوگی۔ پھر بتایا گیا اب کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ کہا نبیوں کی پیدائش گاہ تک لے جایا جا رہا ہے، نبیوں سے تعارف کروایا جا رہا ہے۔ ارے ہاں ہر جگہ حضور کو لے جایا گیا۔ پھر کہا میرے بچے کے دونوں ہاتھوں کو انہوں نے پکڑا دونوں ہاتھوں سے، اور حضور کے ایک مہر لائے تھے، اس مہر کو دھوتے جا رہے تھے، جو اللہ نے ان کو پانی دیے تھے ان سے دھویا، اور حضور کے دونوں کندھوں میں مہر نبوت لگا دیا، دونوں کندھوں میں مہر نبوت لگائی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں یہ سارے منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنی آنکھوں کے ساتھ ملاحظہ فرمائے ہوئے تھے۔ میں قربان جاؤں، میں صدقے جاؤں، یہ ساری منظر جس ماں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیے، بتائیے اس کے رتبے کتنے ہوں گے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سیدہ ہاجرہ صفا و مروہ پر دوڑی، ہاجرہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، اسماعیل علیہ السلام کی امی جان۔ وہ دوڑی تو وہ پہاڑ خدا کی نشانیاں بن گئے، تو وہ پہاڑ خدا کی نشانیاں بن گئے۔ ابراہیم جس پتھر پر کھڑے ہوئے وہ ابراہیم کا مصلی مقام ابراہیم بن گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جس کا پورا جسم مبارک جس ماں کے شکم مبارک میں رہا، وہ ماں نے کتنی معراجیں کی ہوں گی، اس ماں کا رتبہ کیا ہوا ہوگا، وہ خدا کی کتنی بڑی نشانی بنی ہوگی۔ ارے جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام رہے، وہ مچھلی ساری دنیا کی مچھلیوں سے افضل ہو گئی، کیونکہ یونس علیہ السلام چند روز یا چند ماہ اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، تو جس مچھلی کے پیٹ میں وجہ تخلیق کائنات رہے، آمنہ کے لال رہے، امام الانبیاء رہے، جن کے لیے خدا نے دنیا کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، فرمایا لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا اگر اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اس ماں کا رتبہ کتنا ہوگا؟ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، کون عبد المطلب؟ جن کی میں نے پہلے شان بیان کی کہ ان کا آسمانی کتابوں میں ذکر ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا تھا، میں حتیم کعبہ کے قریب لیٹا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ اچانک ایک درخت پھوٹا ہے میرے سینے سے، وہ پھیلتا جا رہا ہے،
وہ آسمان کو چھونے لگا، اس کی شاخیں مشرق مغرب شمال و جنوب میں پھیل گئی، اتنا خوبصورت وہ درخت تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ قریش کے چند افراد آئے، بڑی خوشی خوشی اس درخت سے لپٹنا شروع ہو گئے، اور کچھ لوگ بکھرے ہوئے کلہاڑے لے کر اس درخت کو کاٹنے کے در پہ ہیں۔ اچانک میں نے دیکھا بڑی سونی صورت والا، بڑے خوبصورت گالوں والا، بڑے خوبصورت ہونٹوں والا، بڑے پیارے ہاتھوں والا وہ نرم و نازک سا ایک نوجوان آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کسی کو مارتا ہے، کسی کو دور کرتا ہے، وہ اس درخت کی حفاظت کرتا ہے۔ میری آنکھ کھل گئی، میں اپنا دوست پادری تھا، راہب تھا، اس کے پاس چلا گیا، اپنا خواب بیان کیا۔ اس نے کہا اے عبد المطلب، یہ نشانی ہے خدا کے حبیب کی، تجھے کھلے لفظوں سے بتا دوں کہ تیرا جو بیٹا ہے، تیری پشت سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا، پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا، دین کی حکمرانی کرے گا، خدا کا نبی ہوگا۔ میں تمہیں بتاؤں اس کو یہودیوں کے شر سے بچانا۔ تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اس رات میں حتیم کعبہ کے قریب بیٹھا ہوا ہوں، مجھے بھی نیند نہیں آ رہی، مجھے بھی چین نہیں آ رہا، مجھے بھی قرار نہیں آ رہا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کعبے پر لرزہ طاری ہو گیا، بت دڑام دڑام سے گرنے لگے، لات گر رہا ہے، عزا گر رہا ہے، آوازیں آ رہی ہیں۔ اب مجھے آباد کرنے والا آ گیا، اب مجھے جبینوں سے بسایا جائے گا، اب میرا طواف کیا جائے گا، مجھے بتوں سے پاک کیا جائے گا، میں قربان جاؤں۔ اور حضرت سیدنا عبد المطلب فرماتے ہیں کہ اسی وقت سیدہ آمینہ کے گھر سے فرستادہ آیا، پیغام لانے والا آیا۔ اس نے کہا اے عبد المطلب، تجھے مبارک ہو، تیرے عبداللہ کے گھر میں بیٹا آیا ہے۔ یہ بات سن کر میں خوشی سے کھل اٹھا۔ حضرت عبد المطلب دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، دروازے پر دستک دی، میں پوچھوں تو صحیح میرا لال کیسا ہے، میرے عبداللہ کا بیٹا کیسا ہے؟ یہ تو اس باپ سے پوچھو جس کا بیٹا جوان دنیا سے چلا جائے، پھر اس کا پوتا دنیا میں آئے، دادے سے بڑھ کر کسی اور کو خوشی نہیں ہوتی۔ حضرت عبد المطلب کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے، خوشی خوشی دوڑتے ہوئے حضرت آمینہ کے گھر گئے، دروازے پر دستک دی، پوچھا کون؟ کہا عبد المطلب ہوں۔ ابو جان آ جائیے اندر، تشریف لائیے۔ آپ نے فرمایا لاؤ میرا پوتا مجھے دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پوتے کو گود میں لے کر سر منہ چوما، اتنی خوبصورت شکل، حضرت عبد المطلب گم ہو گئے، بے اختیار کہتے ہوں گے، شاعر نے اپنے لفظوں میں پرویا کہ حضرت عبد المطلب کہتے ہوں گے آمینہ سہنی صورت ہنستا چہرہ منہ سے جڑتے پھول، سہنی صورت ہنستا منہ سے جڑتے پھول، سہنی صورت ہنستا چہرہ منہ سے جڑتے پھول، ارے نور کا پتلا نور کا مکھڑا، نور کا پتلا نور کا مکھڑا، حق کا پیارا رسول نبی دی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 ہو، لا الہ الا ہو، اللہ 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 ہو، لا الہ ہو، اللہ اللہ ہو، لا الہ۔ اور حضرت عبد المطلب نے فرمایا اے آمینہ میں اپنے اس لال کا نام محمد رکھوں گا، میں اس کا نام محمد رکھوں گا۔ سیدہ آمینہ عرض کرتی ہیں ابو جان جب وہ فرشتہ حق آیا جس نے مجھے اس بچے کی مبارکباد دی تھی، وہ کہتا تھا اے آمینہ جب یہ پیدا ہو دعا کرنا، اے اللہ اس کو ہر حسد کرنے والے کے حسد، ہر شر کرنے والے کے شر سے میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کا نام محمد رکھنا۔ آسمانی کتابوں میں اس کا نام احمد ہے، آسمانی کتابوں میں اس کا نام احمد ہے۔ تو جب مکے والوں کو پتا چلا کہ عبد المطلب کے گھر جو بچہ آیا ہے اس کا نام محمد رکھا ہے، تو کہا اے عبد المطلب
یہ نام تو ہم نے سنا نہ ہمارے بڑوں کا ہوا، تم نے یہ کیسا نام رکھ لیا؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا تم کیا جانو میرے پوتے کی کتنی بڑی شان ہے، اس کی تعریفیں قیامت تک ہوں گی۔ ہمارے پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ خواجہ غریب نواز آپ لکھتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری رسائی حضور کے دربار میں ہو جائے تو پھر حضور کے نام کا وظیفہ کیا کر، حضور کے نام کا وظیفہ کیا کر، تو رسول پاک تک پہنچ جائے گی، خدا کے دربار تک پہنچ جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں جے تو چاہی عہد کو ملنا، جے تو چاہی عہد کو ملنا، احمد نام پکیندی رہ، جے تو چاہی عہد کو ملنا، احمد نام پکیندی رہ، جتھو جو ویکھیں نام محمد، جتھے جو ویکھیں نام محمد، چم چم اکھیاں تے لیندی رہ، جتھے جو ویکھیں نام محمد، چم چم اکھیاں تے لیندی رہ۔ اور یہ حضور کا نام اتنا مبارک ہے دوستو، جو بھی نام احمد کا وظیفہ کر لے، جو بھی نام احمد کا، جو بھی نام احمد کا، جو بھی نام احمد کا وظیفہ کر لے، پھر کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ خواب میں آ کے وہ جلوہ بھی دکھا دیتے ہیں، خواب میں آ کے وہ جلوہ بھی دکھا دیتے ہیں، خواب میں آ کے وہ جلوہ بھی دکھا دیتے ہیں، خواب میں آ کے وہ جلوہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ اور یا رسول اللہ آج ہم آپ کا میلاد منا رہے ہیں، میرے محبوب آپ کی ولادت کے تذکرے کر رہے ہیں، آپ کے دادا جان کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کے بارگاہ میں یہ ہدیہ پیش کر رہے ہیں، آپ کے ابو جان کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کی امی جان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اے محبوب ان کے صدقے میں ہمیں نواز دیجئے، ہمیں اپنے غلاموں میں شامل فرما لیجئے، اپنے سچے امتیوں میں ہمارا شمار کر لیجئے، وقت نزا ہمیں اپنا دیدار عطا فرمائیے گا، قبر میں ہمیں مت چھوڑیے گا تنہا میرے آقا، وہاں پر ہمیں پہچاننے والی آنکھ نصیب ہو جائے، قیامت والے دن اپنے لوال حمل کے نیچے ہمیں جگہ عطا فرمائیے گا۔ آقا ہمیں تنہا نہ چھوڑیے، اتنے گندے ہیں، اتنے بدکار، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ نیک لوگ ہیں، اتنے بدکار ہوں، اتنا سیاکار ہوں، شرمندہ ہوں کہ اگر اللہ نے عملوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیا تو میرے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا پیش کریں گے آپ کے سامنے؟ تو بہرکیف حضرت عبد المطلب نے اتنی خوشی منائی، اس میں اور زیادہ واقعات ہیں، میں اس کو مختصر کرتا ہوں، آگے چلتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب خوشی خوشی حضور پاک کو اٹھا کر کعبہ کا طواف کروانے لے گئے، کعبہ کا اس نے آپ طواف کروایا اور اللہ کا شکر اور رحمت بیان کریں، یا اللہ تیرا شکر، ایسا مجھے پوتا تو نے عطا فرمایا، ایسی شان والا، مرتبے والا۔ اور عرب کا ایک رواج تھا، عرب جتنے بھی اپنے رواجوں کے بڑے پابند، وہ اپنے رواجوں کو نہیں چھوڑتے تھے۔ ان کا رواج یہ تھا کہ اپنے بچوں کو بہار کے مہینے میں اگر وہ 2 ماہ کا ہو، 3 ماہ کا ہو، 4 ماہ کا ہو، وہ اپنے قبیلوں سے باہر ان کی پرورش کے لیے دائیوں کا انتخاب کرتے تھے۔ ایک تو وہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے جفا کش ہوں، دوسرا وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے زبان دانی میں عظیم ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے
اسی زبان دانی کی جانب اشارہ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی فصاحت، اتنی بلاغت والی، آپ عربی بولتے ہیں کہ آپ کا لہجہ کمال کا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فخر سے فرمایا کیوں نہ ہو، میں قریشی ہوں اور بنو سعد میں پلا ہوں، میری زبان اتنی اچھی کیوں نہ ہو کہ میں قریشی ہوں اور بنو سعد میں پلا ہوں۔ تو قبیلہ بنو حوازن عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کی مختلف شاخیں تھیں، ان شاخوں میں بنو سعد قبیلہ بھی تھا۔ وہ ایک پہاڑی علاقہ ہے بنو سعد، اونچے نیچے گھر، بڑا خوشگوار ماحول، پہاڑوں پر گرینری بھی ہے، ساتھ ساتھ پتھریلا بھی ہے، میدان بھی ہے، بڑا ہی خوبصورت وہ علاقہ بنو سعد کا ہے۔ وہاں سے 10 دائیاں چلی کہ موسم بہار ہے، بڑے بڑے سرداروں کے ہاں بچے پیدا ہوئے، اور بنو سعد قبیلے کی اس وقت حالت یہ تھی کہ وہاں قحط سالی تھی، ان کے بچے بھوک اور افلاس سے ڈیر ہوئے جاتے تھے۔ وہ 10 دائیاں اس نیت سے نکلی کہ ہم چلیں گی، وہاں سے کسی سردار کا بچہ اپنی گود میں لیں گی، یقیناً جب اس کا بچہ ہم گود میں لیں گی وہ ہمیں بڑا انعام دے گا پالنے کا، تو اس حوالے سے ہم امیر ہو جائیں گی، ہماری غربت دور ہو جائے گی، افلاس دور ہو جائے گی۔ تو جب وہ 10 دائیاں جمع ہونے کے لیے اکٹھی ہوئی، جانے کے لیے اکٹھی ہوئی، تو ان دائیوں میں سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، اپنے شوہر حارث کے ساتھ۔ ایک گود میں چھوٹا سا بچہ عبداللہ ہے۔ حلیمہ کی حالت ان سب سے زیادہ پتلی، ان سب سے زیادہ کمزور، ان سب سے زیادہ ناتواں، اس کے بچے بھوک سے بلکتے تھے۔ خود اپنا حال بیان کرتی ہے کہ اس کی اپنی چھاتیاں دودھ سے خشک تھی۔ عبداللہ بلکا کرتا تھا دودھ کے لیے، اس کو پلانے کے لیے دودھ نہیں ہوتا تھا، اونٹنی کبھی دودھ دیتی تھی کبھی نہیں دیتی تھی، یہ حالت تھی۔ جب وہ اپنی کمزور نحیف سی اونٹنی کو لے کر ان کے درمیان کھڑی تو وہ ساری مذاق اڑانے لگی، ٹھٹھا کرنے لگی، حلیمہ اس سواری کے ساتھ جائے گی، ہم تم سے پہلے پہنچ جائیں گی، تم سے پہلے بڑے بڑے سرداروں کے بچے گود میں لے لیں گی، تیرے ہاتھ میں کوئی یتیم رہ جائے گا۔ حلیمہ کہتی ہے ان کی بات سن کر میرا دل بیٹھ گیا، اور ہوا بھی ایسے ہی کہ وہ مجھ سے پہلے آگے نکل گئی، انتظار بھی نہ کیا، مکہ میں چلی گئی، بڑے بڑے سرداروں کے بچے انہوں نے گود میں لے لیے، اور ادھر حضرت عبد المطلب دیکھتے ہیں یہ بھی دائی گزر گئی۔ کہا میرے یتیم پوتے کو دیکھو، یتیم کا نام سن کر ایسے گزر جاتی۔ دوسری دائی بھی گزر گئی، تیسری بھی گزر گئی، ساری دائیاں گزر گئی۔ حضرت عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل میں خیال آیا اتنا شان والا میرا لال ہے اور یہ دائیاں میرے لال کو چھوڑ کر جا رہی ہیں، اپنی گود میں نہیں لے رہی۔ کعبۃ اللہ سے لپٹ گئے، رونا شروع کر دیا کہ آپ کے اوپر ہاتھ غیب سے شیروں کا نزول ہوا۔ وہ ہاتھ غیب والا کہتا تھا اے عبد المطلب تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیا یہ تو سمجھتا ہے کہ یہ تیرے پوتے کو چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ ارے ان کی جولیاں اس قابل کہاں کہ تیرے پوتے کو اس میں ڈالا جائے، یہ دائیاں اس قابل کہاں، ان کی گودیں اس قابل کہاں، ان میں پاکیزگی اور طہارت کہاں؟ ہاں جو طہارت و پاکیزگی والی آ رہی ہے، جس کے دامن کو خدا نے گناہوں سے شروع سے ہی بچا کر رکھا ہے، جب وہ آئے گی تو وہی اس قابل ہے کہ تیرے پوتے کو اس کی گود میں ڈالا جائے۔ اب تو حضرت عبد المطلب کھل اٹھے، حشاش بشاش ہو گئے، ان کو بھی حقارت سے دیکھتے ہوں گے، او جاؤ جاؤ تسی اس قابل ہے کہ میں پوتا تو اڈی گوچ پا دیا؟ ہائے ہائے میں قربان جاؤں۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ آئی، آپ کہتی ہیں کہ اس وقت جو بڑی بڑی دائیاں تھی، وہ بڑے بڑے سرداروں کے بچے گود میں لے چکی تھی، وہ مجھے تانا دینے کے لیے کھڑی ہوئی تھی اور مجھے منہ چڑھا چڑھا کر کہہ رہی تھی
اے حلیمہ ہم تجھے کہتی تھی نا کہ کوئی یتیم رہ جائے گا، ہاں اب پورے مکے میں ایک عبداللہ کا یتیم رہ گیا، تیری غربت کہاں دور ہوگی، میرا دل بیٹھ گیا، ان کی بات سچی ہو گئی۔ میں نے اپنے شوہر حارث سے کہا چلو واپس چلتے ہیں، دل ٹوٹا ہے۔ حارث نے مجھے کہا اے حلیمہ اگر خالی ہاتھ جائیں گے تو یہ اور ہمیں جینے نہیں دیں گے، خالی جانے سے بہتر ہے اس لال کو گود میں لے لو، اس کو لے لو، اس کو لیے بغیر مت جاؤ، اللہ ہو سکتا ہے اس یتیم کے صدقے میں ہمارا دامن رحمتوں سے بھر دے، برکتوں سے بھر دے۔ میں جا رہی تھی، حضرت عبد المطلب سیدہ آمنہ کے دروازے پر کھڑے تھے، انتظاری میں تھے، دور سے حلیمہ سعدیہ کو دیکھا، بلایا ادھر آؤ۔ کہاں سے آئی ہو؟ بنو سعد سے۔ تیرا نام کیا ہے؟ حلیمہ سعدیہ۔ بابا حلم والی بھی ہے سعادت والی بھی ہے، میرا ایک پوتا ہے اس کا نام محمد ہے، یتیم ہے، اس کو گود میں لوگی؟ کہا حضور اس لیے آئی ہوں اسی کو دیکھنے۔ کہا اندر آ جاؤ، ساتھ لے کر اندر آئے، سیدہ آمنہ سے ملاقات کرائی، یہ دائی حلیمہ ہے، اس کو میرا پوتا دکھاؤ۔ دائی حلیمہ نے حضرت ام ایمن کی جانب اشارہ کیا، ام ایمن میرا لال اس کو دکھانا۔ حضور دوسرے کمرے میں سبز رنگ کے بستر پر سفید لباس میں لپٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ حلیمہ کہتی ہے میں بڑی پرانی دائی تھی، ہر بچے کو الٹ پلٹ کر دیکھنا، بڑے روب سے ایسے ایسے کر کے دیکھنا میری عادت تھی، اسی طریقے سے جو ہی نبی پاک کے کمرے کی جانب میرے قدم اٹھے ایک روب طاری ہو گیا، ایک جلال طاری ہو گیا، ایک ادب کا طریقہ طاری ہو گیا، میرا جسم کانپنے لگا جیسے مجھے کان میں آواز آ رہی ہو، ذرا ہوش سے درگاہ عشق میں جا، اونچی سانس بھی نکلے بے ادبی، اے حلیمہ دیکھنا میرے نبی کی بارگاہ میں جا رہی ہے، تیری سانس بھی ادب سے نکلنی چاہیے۔ میں ہولے سے اندر گئی، ام ایمن نے اشارہ کیا کہ یہ حضور ہیں، میری نظر اٹھی، حضور سبز رنگ کے بستر پر سفید ململ کے کپڑے میں لپٹے ہوئے آرام فرما رہے ہیں۔ میں خرامہ خرامہ چلتی ہوئی حضور کے قریب گئی، میں نے ہاتھوں میں اٹھایا، رخ سے نقاب اٹھایا، یا رسول اللہ کبھی ہمارے لیے بھی تو اپنے رخ مبارک سے نقاب اٹھا دیجئے گا، تجھے دائی حلیمہ کا واسطہ دیتے ہیں۔ رخ سے نقاب اٹھایا، حلیمہ ورطہ حیرت میں ڈوب گئی، اتنا خوبصورت بچہ آج تک حلیمہ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، وہ ڈوبتی گئی حضور کے حسن میں، کہتی ہے کہ حضور کے حسن میں ڈوبی، احترام سے ڈوبی، اس لیے کہ میں بھوکی تھی، جو ہی میں نے حضور کو اٹھایا میری بھوک ختم ہو گئی، میری چھاتیاں خشک تھی، ان میں دودھ نہیں تھا، میرا عبداللہ تڑپا کرتا تھا میرا خشک دودھ منہ میں ڈال کر، لیکن جو ہی میں نے حضور کو اٹھایا میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں، لبریز ہو گئیں۔ میں حیرانگی سے حضور کو تکتی ہوں، کبھی اپنے جسم میں ہونے والی تبدیلیوں کو تکتی ہوں کہ اس نومولود مبارک کی وجہ سے ہے۔ خوشی سے کہا ہوگا آمنہ تیرا لال کتنا سونا ہے۔ حاکم علی حاکم لکھتے ہیں کہ حلیمہ نے کہا ہوگا سونا من موہنا اے آمنہ تیرا لال نے کبھی سادیا وا جان، سونا من موہنا اے آمنہ تیرا لالنی کبھی سادیا باری، اے دی سونی صورت میرے دل وچ کھب دی جاوے، تک کہ مستی نینا والی ہوش بھی اڑ دی جاوے، ہوش بھی اڑ دی جاوے، ٹھار گئی تھا مار گئی، ٹھار گئی تھا مار گئی، یہ دی سوہنی سوہنی چالنی کبھی سادیا با
اور سیدہ آمنہ فرماتی ہوں گی حلیمہ تجھے کیا پتا میرا لال کیا ہے؟ اپنی تے گل نہیں کردا رب دی بولی بولے، اپنی تے گل نہیں کردا رب دی بولی بولے، سن کے مٹھڑے بولنی اڑیو من میرا پیا ڈولے، من میرا پیا ڈولے، کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں۔ اور حضور پیر میر علی شاہ صاحب نے قلم اٹھایا، حضور کے حسن کو جب دیکھا نا تو قلم اٹھایا اور لکھا او کوئی زلفاں چلے او چلے، او کوئی زلفاں چلے او چلے، او کوئی زلفاں چلے او چلے، سارا جگ سوہنا ہے میرے آقا تو تھلے او تھلے، سارا جگ سوہنا ہے میرے آقا تو تھلے او تھلے۔ کہا گا حضور کچھ اور تو بتائیں، آپ میں سن لو، کوئی مثل نہ جانی دی، حضور پیر میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہوں گے ہو کوئی مثل نہ جانی دی، او یار کوئی مثل نہ جانی دی، رب پیا قسم کھاوے جی دی چڑھ دی جوانی دی، رب پیا قسم کھاوے جی دی چڑھ دی جوانی دی، رب پیا قسم کھاوے جی دی چڑھ دی جوانی دی۔ غلاموں نے جب سنا کہ ہر بات پہ ہر ادا پہ قسم، حضور آپ نے تو حسن لازوال دیکھا ہے، کوئی رات سے پردہ تو اٹھائیں، محبوب کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ حضور پیر میر علی شاہ صاحب پھر بولے کوئی مثل نہ ڈولن دی، 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 چپ کر میرے لیے تھے جا نہیں بولن، چپ کر میرے علی تھے جا نہیں بولن دی، تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں ہیں نثاراتاں ایڈے کالے کالے والنی کبے سادیا واری حضرت حلیمہ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ کہ ہے تو محمد کی دائی حلیمہ، گود میں لے کر سیدہ آمنہ سے اجازت چاہتی ہیں، اے آمنہ مجھے اجازت دو میں جانا چاہتی ہوں۔ کہا بیٹھ جاؤ ذرا تعارف تو کروا لیں، اپنا تعارف کرواؤ، میرا نام حلیمہ ہے، بنت زویب ہوں، سعد قبیلے سے میرا تعلق ہے۔ کہا میرا نام بھی سن لو، میرا نام آمنہ ہے، بنت وہب ہوں، محمد عربی کی ماں ہوں، عبداللہ میرے سر کا تاج ہے، اس کے دادا عبد المطلب ہیں،
تعارف کروایا. اس بچے کو عام مت سمجھنا، اس لیے بٹھایا ہے، چند باتیں بتائیں، چند رازوں سے آشنا کیا، حلیمہ کی بات سمجھ میں آ جائے. حلیمہ حضور کو لے کر اجازت لی. پھر حضرت آمنہ نے پھر فرمایا میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں تجھے دے دوں، اتنا مال تجھے نہیں دے سکوں گی. حلیمہ ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے اتنی بڑی دولت تو نے دے تو دی ہے مجھے بھی اب مال کی ضرورت نہیں ہے، کسی دولت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خاک دولت چاہیے جب تیرا لال مجھے مل گیا. حضرت سیدہ حلیمہ حضور کو سینے سے لگائے. دل میں خیال آیا حضور کو کعبہ کا طواف کرواؤں، تو حجر اسود سے آغاز کرنا چاہتی تھی طواف کعبہ کا. حضور کو حجر اسود کے سامنے کیا کہ ان کو بوسہ دلاؤں. حلیمہ کہتی ہے جو ہی میں نے حضور کو سیدھا کیا، میں نے دیکھا کہ کعبے کی دیواروں کو پھاڑتا ہوا حجر اسود خود بخود میرے آ کر حبیب کے ہونٹوں کو چومنا شروع کر دیتا ہے. لوگ دھکے کھاتے ہیں، لائنوں میں لگتے ہیں ہمیں حجر اسود کا بوسہ مل جائے، لیکن حجر اسود تڑپتا ہے کہ لب مصطفیٰ کو میں چوموں، لب مصطفیٰ کو میں چوموں. بوسہ ہوا، حیران ہو گئی، کعبے کا جلدی جلدی طواف کیا، کیونکہ یہ چیزیں بتانا چاہتی تھی اپنے شوہر کو. خوشی خوشی اچھلتی جا رہی ہیں. حارث دور سے دیکھتا ہے یہ تو بڑی اداس گئی تھی، بڑی خوشی خوشی آ رہی ہے. جب حضرت سیدہ حلیمہ قریب پہنچی، کہا حارث خدا کی قسم دولت نہ ملے، مال نہ ملے، یہ جو لال ہمیں اللہ نے دیا ہے نا بڑی برکتوں والا ہے. پھر ایک ایک بات بتاتی. حارث نے بھی دیکھا، وہ بھی خوشی سے نہال ہو گیا. کہتا ہے حلیمہ جلدی کرو، ہماری ساتھی دائیوں نے ہمارا انتظار نہیں کیا، وہ دور نکل گئی. یہ بچہ نازک ہے، ہمارے ساتھ بھی بچے ہیں، ہماری اونٹنی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، یہ بڑا کہاں چلے گی. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں حضور کو لے کر اپنے بچوں کو لے کر اونٹنی پر بیٹھ گئی. ہم نے دیکھا کہ اونٹنی اٹھی، توجہ کیجئے گا، اونٹنی اٹھی، اس نے اپنا رخ کعبے کی جانب کر لیا، پھر جھک گئی اور کعبے کو سجدہ کرنے لگی جیسے شکر کر رہی ہو. اللہ تیرا شکر ہے میں کوجی پر تیرا محبوب بیٹھ گیا. نیویں آندھا پرونا ہے میرا نبی، نیویں آندھا پرونا ہے میرا نبی. محلہ والے کھڑے ویکھ دے رہے. حلیمہ کہتی ہے وہ اونٹنی خدا کا شکر ادا کرتی ہے، سجدہ کرتی ہے، پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی. ہم تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم حالات پر غور ہی نہیں کر رہے تھے. اچانک دیکھا کہ ہماری اونٹنی تو فراٹے بھر رہی ہے، جو ایک قدم چل نہیں سکتی تھی، دوڑ نہیں سکتی تھی، وہ فراٹے بھرتی ہوئی جا رہی ہے. ہم نے کہا یہ وہی سواری ہے؟ ہاں. پھر دیکھا کہ ہماری ہڈیوں کا ڈھانچہ والی جو اونٹنی ہے اس کی ہڈیوں پر گوشت آنا شروع ہو گیا. آہستہ آہستہ وہ فربا ہونا شروع ہو گئی، اس کی رفتار بھی بڑھنے لگی، وہ بھی ناز و اندام سے چل رہی ہوگی، وہ بھی ناز و اندام سے چل رہی ہوگی. بڑی خوش بخت سی ڈاچی سواری کملی والے، بڑی خوش بخت سی ڈاچی سواری کملی والے دی. حلیمہ ہاتھ جدوں پھڑیاں مہارا ایک کون آیا جی دے آیا بہارا مسکرا حضرت حلیمہ فرماتے وہ اتنی رفتار سے دوڑی کہ ہماری ساتھی دائیاں مقام سرر تک جا پہنچی تھی. ہم نے وہاں ان کو جا لیا، ان کو وہاں جا لیا. وہ حیرت سے تک رہی ہیں، کبھی مجھے دیکھتی ہیں،
یہ تو حلیمہ ہے، اس کا شوہر حارث ہے، یہ تو یتیم بچے کو لے کر نکلی تھی، اس کی اونٹنی تو چل بھی نہیں سکتی تھی، یہ تو وہ اونٹنی نہیں ہے۔ اے حلیمہ اتنی دولت کہاں سے آ گئی کہ تو نے سواری بدل لی؟ حلیمہ ناز سے کہتی ہے سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا۔ سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، وکی کی آمد، یاسین کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، محفل میلاد مصطفیٰ۔ کہا حلیمہ یہ وہ سواری ہے؟ کہا اس لال کی برکت سے ہے جسے تم چھوڑ آئی تھی یتیم سمجھ کر۔ کہا اس کا دیدار تو کرا دو، اس کا دیدار تو کرا دو۔ جب حلیمہ نے ہلکے سے کپڑا اٹھایا نا، وہ ورطہ حیرت میں ڈوب گئی، ہاتھ ملنا شروع کر دیا، کاش ہم دولت کو نہ دیکھتی، اس بچے کو گود میں لے لیتی۔ حلیمہ کہتی میں نے ان میں حسد کے آثار دیکھے، میں نے حارث کو کہا یہ جل گئی ہیں، چلو چلو جلدی۔ خدا جب حسن دیتا ہے نا، نزاکت آ ہی جاتی ہے، وہ نزاکت آ گئی تھی نا حلیمہ میں، تو وہ دوڑتی ہوئی گئی۔ جب حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میرا قبیلہ بنو سعد قحط زدگی کا شکار تھا، گھاس جل چکی تھی، لیکن جو ہی میں حضور کو لے کر اپنے قبیلے میں داخل ہوئی، گھاس سر سبز و شاداب ہونا شروع ہو گئی۔ جہاں سے گزرتی تھی درختوں کے پتے جھک جھک کر سلام کرتے تھے۔ اب حضور کو اٹھایا، سامنے اپنی گھاس پھوس کی جھونپڑی، جس کی بارش کی وجہ سے چھت بھی ٹپک پڑتی تھی، سوچتی ہے یہ تو خدا کا حبیب ہے، کہاں لٹاؤں؟ بوریے کا بستر ہے، اس کو کہاں ڈالوں؟ حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نوں ویکھے، حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نوں ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کر گھر گئی۔ شیمہ آپ کی بیٹی تھی، بڑی بیٹی، وہ دوڑتی ہوئی خوشی سے آئی، اماں قریش سے آئی ہو، میرا قریشی بھائی لائی ہو۔ وہ کبھی بھی حضور کو حضور کا نام لے کر نہیں پکارتی تھی، وہ جب بھی کہتی تھی میرا قریشی بھائی، قریشی بھائی کہتی تھی۔ حضور کو گود میں لے کر بڑی خوشی خوشی اندر چلی گئی، چھوٹا سا بوریے کا بستر تھا، اس کو لگاتی ہے، تکیہ لگاتی ہے۔ ادھر حلیمہ سعدیہ تھکی ماندی آئی، بچے بھوکے گھر میں جو باقی تھے بیٹھے ہوئے تھے۔ شوہر نے کہا حلیمہ مجھے ایک برتن دینا، میں دودھ نکالوں، شاید اونٹنی دودھ دے، آج اس کا انداز تھوڑا وکھرا ہے۔ برتن لے کر محدثین لکھتے ہیں کہ وہ نیچے بیٹھا، دودھ دھویا، جلدی سے برتن بھر گیا۔ حلیمہ ایک اور برتن دینا، وہ بھی بھر گیا۔ حلیمہ ایک اور برتن دینا، وہ بھی بھر گیا۔ حلیمہ کے گھر کے سارے برتن ختم ہو گئے، دودھ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ آج پہلا دن تھا، آج پہلا دن تھا کہ حلیمہ کے بچوں نے پیٹ بھر کر دودھ پیا تھا۔ حلیمہ کہتی ہے میں سوچتی تھی کہ میں اس کو پالنے کے لیے لائی، پھر سوچا حضور تو مجھے پالنے آئے، حضور تو مجھے پالنے آئے، میں کہاں حضور کو پال سکتی ہوں؟ حضور تو مجھے پالنے آئے، میرے گھرانے کو پالنے آئے۔ اور اسی دوران ہم نے دیکھا کہ بکریوں کے ریوڑ سے ایک بکری آئی اور وہ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر بسجود ہو گئی، تعظیم کا سجدہ کرتی ہے، اور ہمارے دل بھی تعظیم مصطفیٰ سے جھک گئے کہ کتنا عظیم مرتبے والا
ہمارا فرزند ہے، کتنا عظیم شان والا ہمارا یہ لال ہے کہ اس کو تو جانور سجدے کرتے ہیں، درخت سلام کرتے ہیں۔ اور حلیمہ کے گھر کی حالت بدل گئی، خدا نے حلیمہ کے گھر کی طرف لوگوں کا رخ موڑ دیا۔ کسی کے گھر میں تکلیف ہوتی، کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کوئی طبیب کے پاس جاتا ہے، حلیمہ کہتی ہے وہ درد کا مارا، تکلیف کا مارا میرے گھر میں لے آتی اور آ کر کہتی حلیمہ ہمارے بیٹے کو درد ہے، تو حلیمہ کیا کرتی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پائے مبارک اٹھا کر اس درد والی جگہ لگاتی، خدا درد دور کر دیتا، اس بیماری والی جگہ لگاتی، بیماری ختم ہو جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہیے مل کر، یہ ہمارے آقا کی شان ہے۔ حلیمہ جانتی ہے عظمت حضور کی، کیونکہ حلیمہ جو دیکھ رہی ہے کوئی اور نہیں دیکھ رہا۔ سنیے گا، حلیمہ کہتے ہیں جب حضور 2 ماہ کے ہوئے، کتنے؟ 2 ماہ کے، تو حضور نے ہاتھوں اور گھٹنوں سے چلنا شروع کر دیا۔ حضور جب 3 ماہ کے ہوئے تو حضور دیوار کو پکڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضور کتنے پیارے لگتے ہوں گے، جنہوں نے پوری دنیا کو اٹھانا ہے، جو وہ محبوب دیوار کو پکڑ کر اٹھتا ہوگا وہ کتنا پیارا لگتا ہوگا۔ 4 ماہ میں حلیمہ کہتی ہے حضور ننھے ننھے قدموں سے صحن میں چل لیتے تھے، ایسے ایسے۔ جب 5 ماہ کے ہوئے تو حضور اچھی خاصی جیسے سیانے بندے، محبوب کوئی دنیا کا بہت ہی خوبصورت محبوب بندہ ہو، حضور تو ویسے ہی محبوب ہیں، لیکن وہ حضور کی ٹور دیکھ کر کہتی تھی کہ ایسی بانکی ٹور، محبوبانہ ٹور۔ بانکی ٹور کس کو کہتے ہیں؟ محبوبانہ ٹور کو۔ تو حضور بانکی ٹور میں چلتے تھے، اتنے بھلے لگتے تھے۔ حلیمہ واری سب کے جاتی تھی، کبھی کبھی دروازے سے پاؤں باہر نکالنا لگتا تو دوڑ کر اٹھا لیتی تھی اور کہتی ہوگی بانکیاں ٹوراں والیا ہولی قدمیں اٹھایا کر، بانکیاں ٹوراں والیا ہولی قدمیں اٹھایا کر۔ کیونکہ پہاڑی علاقہ تھا نا، اور حلیمہ کا جو گھر ہے بالکل عین پہاڑی کے اوپر، اسے تھوڑا سا اترے تو نیچے نشیب کا علاقہ ہے، تو وہ ڈرتی ہوگی کہیں حضور کا پاؤں مبارک نہ اکھڑ جائے، وہ اس ڈر سے کہتی ہوگی بانکیاں ٹوراں والیا ہولی قدمیں اٹھایا کر، بانکیاں ٹوراں والیا ہولی قدمیں اٹھایا کر، گود میری وچ کھیڈ لے بار نہ کھیڈن جایا، گود میری وچ کھیڈ لے بار نہ کھیڈن جایا۔ اتنا عشق ہو گیا تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب سے حضور آئے ہمیں گھر میں کبھی بھی دیا جلانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ حضور کے چہرہ انور کی اتنی روشنی تھی کہ اسی سے ہمارا گھر جگمگاتا تھا، اور میری قبیلے کی عورتیں بھی میرے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ حلیمہ تجھے ہو کیا گیا ہے، اتنی دولت کہ پہلے رات کو بھی تیرے گھر میں دیا نہیں جلتا تھا، اب رات کو بھی بند نہیں کرتی۔ تو حلیمہ کہتی ہے جب سے یہ سراج منیر آیا ہے میں نے کبھی دیا جلایا ہی نہیں، اس کے چہرے کی روشنی ہے۔ آپ فرماتی ہیں اندھیری راتوں میں جب کبھی ہمیں کوئی کام ہوتا تھا، میرا شوہر حارث مجھے کہتا تھا حلیمہ ذرا محمد کو تو لانا، ہائے ہائے ذرا محمد کو تو لانا۔ میں حضور کو لاتی تو ہم چل پڑتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے نکلنے والے نور سے ہم راستہ دیکھتے، کام کر کے واپس آ جاتے۔ کیا ہمارے نبی کی بات ہے، کیا ہمارے حضور کا بچپن۔ حلیمہ کہتی ہے جب حضور کی عمر مبارک 8 ماہ کی ہوئی تو حضور نے گفتگو شروع فرما دی، گفتگو شروع فرمائی، اور جب 9 ماہ کی ہوئی تو اتنی فصاحت و بلاغت سے کلام کرتے تھے ہم حیران ہو جاتے تھے، ایسے فکرے فرماتے تھے، ایسے بلیغ فکرے، ہم حیران ہو جاتے تھے، ایسا فصاحت والی گفتگو۔ سب سے پہلے جو میرے نبی نے بولنے سے کلام کیا وہ یہ تھا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ طواف کعبہ کے وقت یہ دعا مانگتے تھے نا،
یہ حضور کے وہ لفظ کہتے تھے کہ خدا کو پیارے لگے ہیں، ہمارا یہاں آنا بھی اللہ کو پیارا لگ جائے۔ میں قربان جاؤں، حضرت حلیمہ حضور کو لوریاں دیتی تھی، شیمہ لوریاں دیتی تھی۔ شاعر نے بڑے خوبصورت پیروں میں ان کو پرویا ہے کہ دائی حلیمہ دیوے ماہی نو لوریاں، دائی حلیمہ دیوے ماہی نو لوریاں، ہتھانو چمے نالے باوانے گوریاں، ہتھانو چمے نالے باوانے، بوریے دا بستر پاوے کھجیے دا تکیا لاوے، بوریے دا بستر پاوے کھجیے دا تکیا لاوے، عرشاں دا ماہی کیتے کھجیاں تے بوریاں، عرشاں دا ماہی کیتے کھجیاں تے بوریاں، دائی حلیمہ دیوے ماہی نو لوریاں، ہتھانو چمے نالے باوانے۔ 2 سال تو ایسے ہی گزر گئے، حلیمہ کہتی ہے 2 سال ایسے ہی گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ معاہدہ تھا 2 سال بعد واپس کرنا ہے، دل نہیں چاہ رہا تھا، دل نہیں چاہ رہا تھا کہ حضور کو واپس کر کے آؤں، لیکن معاہدے کے تحت مجبور تھی۔ میں واپس مکے آئی، اور جب میں مکے کے راستے آ رہی تھی تو ہر چیز مکے کو مبارکباد دے رہی تھی کہ وہ رحمت والا آ رہا ہے، وہ برکت والا تیرے اندر آ رہا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ جب میں آئی مجھے بہانہ مل گیا، کیونکہ مکے میں بچوں کی وبا پھیلی ہوئی تھی، میں حضور کو ویسے ہی ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ تو حضرت آمنہ اپنے لال کو اتنا پیارا، اتنا بڑا چلتا پھرتا دیکھ کر ان کا لواں لواں خوش ہو گیا، گود میں لیا، سر منہ چوما، کتنا پیار کیا ہوگا، تصور میں ڈوب رہا ہے، کتنا پیار کیا ہوگا۔ حضرت حلیمہ معاہدے کے تحت چپ بھی ہے، لیکن بات نکالی کہ سیدہ آمینہ میرا خیال ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہاں بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے، تو کہیں حضور کو نہ لگ جائے، تو میرا خیال ہے میں اور کچھ عرصے کے لیے حضور کو لے جاؤں۔ حضرت آمنہ مسکرائی، چاہتی ہیں، سمجھ گئی یہ چھوڑنا نہیں چاہتی، ان کی رائے کو بھی اہمیت دی، کہا ٹھیک ہے، خدا کی رضا بھی اسی میں ہے، اپنے بچے کو پھر سے اپنے سے جدا کر دیا، کیونکہ سیدہ آمنہ جانتی ہیں کہ خدا کی حکمتیں اس میں پوشیدہ ہیں، میرے بچے کو جو کام کرنے ہیں وہ کر کے آنے ہیں۔ حضرت حلیمہ واپس لے گئی۔ بھائی شیمہ کی تو حالت دیکھنے والی تھی، میرا قریشی بھائی آ گیا، میرا قریشی بھائی آ گیا۔ اب وہ چاہتی تھی کہ کسی دن حضور کو چوری چوری اپنے ساتھ لے جائے بکریاں چرانے۔ حضرت حلیمہ ان کو چھوڑتی نہیں تھی، حضرت حلیمہ ان کو بالکل تنہا نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک دن حلیمہ تھوڑی سی غافل ہوئی، شیمہ نے حضور کو اٹھایا باندھی۔ اب جب کچھ عرصے کے لیے کام کر کے وہ فارغ ہوئی تو دیکھا حضور نہیں ہے۔ حلیمہ کو تو لالے پڑ گئے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی پہاڑ کے اوپر چڑھتی ہوگی، کبھی ادھر چڑھتی ہوگی، حضور کو تلاش کر رہی ہے، حضور اس کو نظر نہیں آ رہے، بڑی پریشان ہے، کبھی اندر جاتی ہے گھر کے، کبھی باہر آتی ہے گھر کے، پھر نظریں اٹھا اٹھا کر حضور کے راستے دیکھ، دور سے دیکھا دوپہر کو شیمہ آ رہی ہے حضور کو لے، گود میں اٹھائے بڑی چلی آ رہی ہے۔ دیکھ کر دور سے ہی حلیمہ سعدیہ کو غصہ تھا، ڈانٹنا شروع کر دیا، اگر میرے بچے کو لو لگ جاتی، اس کو گرمی لگ جاتی، کون ذمہ دار تھا؟ تو کہتی ہے نا ماں غصہ نہ ہو، میرا بھائی بڑی برکتوں والا ہے، یہ بڑی شان والا ہے، یہ بڑے مرتبے والا ہے، خدا کی قسم جب یہ دھوپ میں چلتا ہے تو بادل اس کے اوپر سایہ کر لیتا ہے، جب یہ دھوپ میں چلتا ہے بادل اس کے اوپر سایہ کر لیتا ہے، اور جب یہ کسی درخت کے نیچے بیٹھتا تھا تو درخت کی شاخیں اس کے اوپر جھک جاتی تھی، اس کو چھاؤں کرتی تھی، جانور ہمارے بھائی کے قدموں کو بوسہ دیتے تھے،
अम्मा ये बड़ी शान वाला भाई, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हलीमा मुतमिन हो गई। फिर हलीमा कहती है मैं खुद भी देखती थी। अच्छा, बड़ा नाज होता है तो बंदे के दिल में ख्याल होता है जो खुदा ने मुझे लाल दिया है इसका ज़रा थोड़ा मैं लोगों को बताऊं, शोहरा होना चाहिए। तो सोके आकाज में एक मेला लगता था, अरब का बहुत बड़ा मेला लगता था, उसमें सारे अरब वाले आते थे, कबीले आते थे। तो हलीमा भी हुजूर को ले गई मेला दिखाने। अब मेला दिखा रही है तो वहां लोग अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में काहिनों से पूछा करते थे, और एक बहुत पाए का काहिन था जो बच्चों का मुस्तकबिल बता रहा था, इसका भी हाल बता रहा था, इसका भी हाल बता। हलीमा भी नाज से अपने बच्चे को ले गई हुजूर को, इसका भी बताओ। उसने जब हुजूर के सुर्ख डोरे देखे, जुल्फे मुबारक देखी, फिर हुजूर के पीछे से उसने कपड़ा उठाया, मोहरे नबूवत को देखा, चीखने लगा, पागल हो गया, दीवाना हो गया। उसने कहा ए आले कुरैश, ए आले गालिब, ए आले कुरैश, ये तुम्हारी जड़ों को उखाड़ेगा, ये तुम्हारे दीन बुतों को तोड़ेगा, इसको कत्ल कर दो, इसको कत्ल कर दो। हलीमा तो कुछ और देखने आई थी, लेकिन यहां हालात यकसर बदल गए तो हलीमा बुखला गई। वो ऐसे ऐसे आवाजें दे रहा था, हलीमा ने हुजूर को छुपाया, निकल गई। जब तक लोग आए कहते बच्चा कहाँ है, हलीमा हुजूर को लेकर निकल चुकी थी। अब हलीमा बड़ी होश से रहती थी, वो समझ गई कि अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी खास मकसद के तहत दुनिया में भेजा है। इसलिए एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हलीमा जा रही है हुजूर को लेकर, के साथ साथ बड़े बड़े यहूदी आलम उधर से आ रहे थे। उन्होंने हुजूर को देखा, निशानियां देखी, मोहरे नबूवत देखी, कहने लगे इस बच्चे को कत्ल कर दो, इस बच्चे को कत्ल कर दो। पूछा कौन है तू इसकी? हलीमा समझ गई, क्या ये बच्चा यतीम है? कहा नहीं नहीं, ये यतीम नहीं है, मैं इसकी माँ हूं, ये इसका बाप हारिस है। अच्छा, अगर ये यतीम होता तो हम इसको कत्ल कर देते। अच्छा, ये एक वाकया हलीमा के ज़हन में बैठ गया। अब हुजूर को तन्हा नहीं छोड़ती थी। दूसरा, उसका बेटा अब्दुल्ला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बकरियां चराने के लिए गया हुआ, और हमने वो बनु साद में वो कुआं भी देखा हुआ है जहां हुजूर बकरियों को दूध पिलाने के लिए ले जाते थे। वहां के मुकामी लोगों ने बताया कि जब हुजूर बकरियों को यहां लाते थे तो हुजूर के साथ बकरियों के लिए वो कुएं का पानी किनारे पर आ जाता था। हुजूर को कभी भी डोर लगाने की जरूरत नहीं आई थी। ये मेरे नबी की शान, मेरे महबूब की शान। तो अब्दुल्ला बदहवासी से भागता हुआ आया, भागता हुआ आया, ए माँ, ए माँ, मैं नहीं समझता जब हम जाएंगे हमारा भाई जिंदा होगा, मैं नहीं समझता। क्या हुआ? कहा दो लंबे कद वाले उतरे, उन्होंने हमारे भाई को जमीन पर लटाया, एक ने उंगली लगाई, मेरे भाई का सीना चाक कर दिया, मुझसे आगे नहीं देखा गया। हलीमा तो बदहवास हो गई, वहां से दौड़ती हुई गई है, सामने हुजूर पत्थर पर बैठे मुस्कुरा रहे हैं। हलीमा ने जाकर गले लगाया, प्यार किया, मोहब्बत की। पूछा मेरे बेटे क्या हुआ था? कहा मां कुछ भी नहीं। दो लंबे कद वाले सफेद लिबास वाले आए, उन्होंने मुझे इस पत्थर पर लटाया, एक ने उंगली लगाई, मेरे कल्ब को निकाला, फिर एक खास किस्म का वो पानी लाए थे, उससे मेरे कल्ब को धोया, और फिर बहुत ही नूर की थाले लाए थे, वो सारा मेरे सीने में उंडेल दिया, और दूसरे ने मेरे सीने पे हाथ फेरा, मेरा सीना बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे उठाकर उन्होंने बिठाया, और दूसरे ने कहा जरा इसका वजन करना 10 बंदों के साथ। उन्होंने मुझे 10 बंदों से तोला, तो हुजूर फरमाते हैं मेरा वजन ज्यादा निकला। उसने कहा जरा 100 बंदों से तोलो, 100 बंदों को रखा गया तो हुजूर का वजन फिर ज्यादा। उसने कहा जरा 1000 बंदों में रखना, 1000 बंदों में भी वजन किया गया तो हुजूर फिर वजनी थे। वो दूसरा फरिश्ता कहने लगा छोड़, सारी उम्मत को, सारी मखलूक को भी पलड़े में डाल दोगे तो यही वजन ही निकलेगा। हाय हाय। सरकार की आमद।
منٹھار کی آمد مدنی کی آمد نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء حق اہل سنت عید میلاد النبی میں قربان جاؤں حلیمہ نے سن تو لیا چین نہیں آتا. اس کے بعد حلیمہ فرماتی ہیں ہر روز یہ عالم ہو گیا ہم دیکھتے کہ نوری مخلوق اترتی حضور کے پاس آتی پھر آپ کے کپڑوں میں غائب ہو جاتی. میرے قبیلے والوں نے کہا میری سہیلیوں نے کہا کہ اس کو جن آ گئے ہیں معاذ اللہ اس کو اس کی ماں کے پاس چھوڑا. میں جلدی ان کی رائے کو میں نے صائب سمجھا. پھر میں حضور کو لے کر جلدی حضور کی اماں کے پاس پہنچی. مجھے ایسی اجلت میں دیکھ کر حضرت آمنہ حیران ہو گئی اور مجھے حیرانگی سے پوچھتی ہیں اے حلیمہ تو بڑے شوق سے میرے بیٹے کو لے کر گئی تھی سچ بتا ہوا کیا ہے. کہا ہونا کیا اس کے اوپر جن آ گئے. پھر پورا واقعہ بیان فرمایا تو حضرت آمنہ کھل کھلا کر مسکرا پڑی کھل کھلائی. فرمایا اے اللہ کی بندی میرے بیٹے پر جن نہیں آ سکتے وہ تو فرشتے ہیں. پھر ساری باتیں ولادت کی بتائیں. کہا ٹھیک ہے اس میں خدا کی رضا یہی ہے یہ میرے پاس رہے. بڑی دولت دی حلیمہ کو پیار سے رخصت کیا وہ چلی گئیں اور 2 سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں جان کے پاس رہے. ماں نے اپنے بچے کو کھلایا حضور اپنی اماں سے کھیلے. پھر اللہ پاک نے سیدہ آمنہ کے قلب مبارک میں بات ڈالی کہ اے آمنہ میرے محبوب کو اس کے والد کے مزار پر لے کے جا. اس لیے ایک دن حضرت آمنہ نے حضرت عبد المطلب سے فرمایا اے عبد المطلب اے ابا جان میں اپنے پیارے بیٹے کو میں بھی کبھی نہیں گئی میں چاہتی ہوں اپنے بیٹے کو اس کے ابو کے مزار پر لے جاؤں ہم وہاں جائیں. ام ایمن کو ساتھ لیا. حضرت عبد المطلب نے بھی خوشی سے اجازت دی. وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ لے کر مدینہ طیبہ کی جانب اس وقت کا یثرب ان کی جانب چلی. یثرب کی وادیاں بھی لہرا رہی ہوں گی. مبارک ہو حبیب خدا آ رہے ہیں مبارک ہو حبیب خدا آ رہے ہیں. جب حضور گئے تو میرے آقا فرماتے ہیں عدی بن نجار میں ہم ٹھہرے. وہاں ایک تالاب تھا. حضور صحابہ کو بتایا کرتے تھے یہ وہ تالاب ہے جس تالاب میں میں نے اپنی اماں کے سامنے تیرنا سیکھا. یہاں میں ٹھہرا دار النابغہ کے اندر یہاں میں ٹھہرا. ایک دن یہودی آیا اس نے کہا ذرا احمد کو باہر بھیجنا. اس نے میری نشانیاں دیکھی سرخ ڈورے دیکھے پھر مجھے قمیض سے پیچھے سے دیکھا مہر نبوت کو دیکھا تو اس نے کہا بنی اسرائیل سے نبوت رخصت ہو گئی یہ اس امت کا نبی ہے. پھر 2 یہودی آئے ایک دن انہوں نے مجھے الٹا پلٹا انہوں نے بھی یہی کہا. میری اماں ڈر گئی میرے ماموں ڈر گئے. انہوں نے کہا اے سیدہ آمنہ بہتر یہی ہے کہ تم اپنے لال کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ ایسا نہ ہو کہ یہ یہودی تیرے لال کو نقصان پہنچائیں. اور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں 1 ماہ تقریباً کم و بیش وہاں رہے. پھر اس کے بعد جب چلے مقام ابوا پر آئے تو وہاں حضور کی اماں جان بیمار پڑ گئی. بیماری شدت اختیار کر گئی تکلیف بڑھ گئی. اتنی کشف والی تھی جان لیا کہ اب میرا وقت نزا آ گیا اب میں اپنے بچے سے رخصت ہو رہی ہوں. حضور 6 سال کے تھے اپنے قریب بٹھایا اپنا دست شفقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور مبارک پر پھیرتی جا رہی ہیں اور فرما رہی ہیں. آخری الفاظ اللہ نے حضرت آمنہ کی زبان پر جاری کر دیے تمام حمد و ثنا اس اللہ کی جو تمام جہانوں کا خالق ہے. میں تیرے باپ کی تعریف تجھے بیٹا کیا بتاؤں. تیرا باپ وہ ہے جس کو خدا نے موت سے آزادی عطا فرما کر اپنی بارگاہ میں بلا لیا. تیرا باپ وہ ہے جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے 100 اونٹوں کی قربانی کو قبول فرمایا. تجھے اللہ نے ملت ابراہیمی پر مبعوث کیا ہے. دوستی بتوں سے مت کرنا تجھے بتوں کی دوستی کے لیے نہیں بھیجا گیا. اے میرے بیٹے تو عظیم مقصد کے لیے آیا ہے. پھر فرمایا ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی
ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر آنے والے کو موت آئے گی۔ میں بھی دنیا سے جا رہی ہوں لیکن میرا ذکر رہتی دنیا تک باقی رہے گا، کیونکہ میں نے ایک پاکیزہ بچے کو جنم دیا ہے۔ اے سیدہ آمنہ، یقیناً فرشتے ہماری آواز کو آپ کے مزار تک لے جا رہے ہوں گے۔ بے شک آپ کا کہا سچ ہے، جہاں جہاں میرے نبی کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے لال کا ذکر ہوتا ہے، وہاں وہاں آپ کی کرامات کا بھی ذکر ہوتا ہے، آپ کے حسن لازوال کا ذکر ہوتا ہے۔ سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے